السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، آج ہم آپ کو کاش اسلامک میڈیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، آج ہم اپنے شیخ محترم سے کچھ سوالات کریں گے۔ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ ان سوالاتوں کو خود بھی سنیں اور آگے بھی شیئر کریں۔ تو سب سے پہلا سوال ہے، جس مشروب میں مکھی یا جس بوتل یا کسی چیز میں بھی مکھی گر جائے، کیا اسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، بہت ہی اہم سوال ہے۔ ہم نے بہت سارے گھروں میں دیکھا ہے، بلکہ بچپن میں ہمارے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات پیش آتے رہے ہیں۔ جب ہماری لسی میں، ہمارے پانی میں یا ہماری چائے میں جب بھی مکھی گر جاتی تھی تو ہم چھوٹے ہوتے تھے، لا علم ہوتے تھے، بچے ہوتے تھے اور بڑے بھی نہیں بتاتے تھے کہ مکھی کی جو کیفیت ہوتی ہے جب بھی وہ کسی مشروب میں گرتی ہے، اس کا انداز گرنے کا اس طرح ہوتا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی ایک کے پانی میں یا کوئی پینے والی مائع چیز ہے، وقع ذباب، اس میں مکھی گر جائے تو وہ مکھی کو کیا کرے؟ فَلْيَغْمِسْهُ، اس کو پکڑ کے ڈبو دے۔ جب ڈبو دے گا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے ایک پر کے اندر جو ہے وہ بیماری ہوتی ہے اور ایک پر میں شفا ہوتی ہے۔ جب وہ گرتی ہے تو اپنے مشروب میں وہ بیماری والا پر ڈالتی ہے، شفا والا پر اوپر رکھتی ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مکھی گر جائے تو اس کو پکڑ کے ڈبو دو۔ جب ڈبو دو گے تو اس کی جو وہ زہر ہوگی یا وہ بیماری والے معاملات ہوں گے تو شفا جا کے اس بیماری کو ختم کر دی، اس کا اثر جو وہ زائل ہو جائے گا، تو اس سے وہ اندر جو بیماری وغیرہ کے جو اثرات گئے ہیں وہ شفا والے پر سے وہ ختم ہو جائیں گے، تمام تر اثرات۔ تو معلوم کیا ہوا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب بھی آپ کی کسی مشروب کے اندر کوئی چیز مکھی گر جائے، اسی طرح کیڑی ہے جس کو ہم عربی میں نمل کہتے ہیں، وہ گر جائے، بھون گر جائے، ایسی چیزیں جن میں خون نہیں ہوتا، وہ چیزیں، اسی طرح شہد کی مکھی گر جائے، بھون گر جائے، یا اسی طرح یہ جو مکھی کی بات ہو رہی ہے یہ گر جائے، اس طرح کی وہ چیزیں جن میں خون نہیں ہوتا، وہ چیزیں اگر مشروبات میں گر جائیں تو آپ ان کو نکال کے اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔